ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا ایک کوئی جناب والا پریشانی دی گل نہیں میرے سونے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ لوکو میرا حسن تے میرا حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے اس وقت گھبراؤ نہ یار پڑھو جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا غازی نو ویکھیا تے نہرے فرات بولی اچھا بولو سبحان اللہ اے یاد رکھو غازی عباس بھی آلِ سنت ہے حضرت صاحب ایک آلِ سنت دے عالم ایک جملہ بولیا آپ یقین جانے میرا دل باغ باغ ہو گیا وہ فرماندے نے حسین ساڈا سی وہ لے کے گئے اسے اوضو دے لبنے پیا ساڈا پیر حسین کتھے سمجھے نہیں میں مینشن نہیں کیتا انہاں دے نام لیا نا حسین ساڈا سی خط لکھ کے بلوایا انہاں جاگ دے بیٹھو ہلو جلو سنیو یار ذرا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ کوئی انہاں 18,000 خط لکھے ساڈا پیر بلایا او دن دی اسی لبنے پہ ہیں ساڈا پیر کتھے اس وقت غازی بھی ساڈا حسین بھی ساڈا علی اکبر بھی ساڈا ہے علی اصغر بھی ساڈا ہے غازی نو ویکھیا تے نہرے فرات بولی نہرے فرات بولی 3 دن دے پیاسے آنو میرا سلام ہووے آکھو 3 دن دے پیاسے آنو میرا سلام ہووے مل کے کہو یار جنت دے مالکانو میرا ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے کربل دی ریت اُتے اونا تلاوتانو میرا سلام ہووے اونا تلاوتانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے اور بھلیا نہیں جنوں وی سجدہ حسین والا بھلیا نہیں جنوں وی سجدہ حسین والا سجدہ حسین والا اونا نمازیانو میرا سلام ہووے آخری جملہ تے آکھو نا یار میرا سلام ہووے سارے آکھو میرا سلام ہووے
اور عقیدے دا شعر لوگاں دے امام علی مقام پانی واسطے ترلے کر دے رہے جملہ سنو شعر سنو مصرع سنو لوگاں دے امام علی مقام پانی واسطے منتاں کر دے رہے ترلے کر دے رہے میں کیا جیڑا حسین دا تو تعارف پیا کروانا ہے او کوئی اور حسین ہونا ہی جس حسین نو سنی مند ہے او حسین منگن آلا نہیں او حسین ونڈن آلا ہے تھوڑا جا ہلو جلو تاکہ میری تھکاوٹ لوے میں اتھے گل کیتی مدینہ سیدہ میرا پروگرام سی ڈاڈے پنڈ ماشاءاللہ وہ نیٹ تے چڑھیا ہوئے گا تقریر بھی بڑی ڈاڈی کر کے آیا اور تائیں سیدہ نہیں بادوال لگی راہ ہی نہیں سی پہ لبدا منو اور نیٹ تے چڑھیا ہوئے گا پروگرام یوٹیوب تے بھی اتھے سارا تسی سن سکتے ہو بڑا خوبصورت پروگرام ہویا ہے میں ایک گل اتھے کی تھی میں کہا یار جس حسین نو اسی منگنے ہاں یا جس حسین دا تعارف میرے مرشد نے میرے ماں پیو نے مینو کرایا ہے ایک رہنا منگن والا نہیں ایک رہنا ونڈن والا ہے او دے حوالے نالے مصرع پیش کرنا پھر اس تو بعد میں تو قاری صاحب دا حکم ہے شہادت پڑھنی بھی بڑا تگڑا کم ہے سنانی شہادت امام حسین ہوئے یا علی اکبر ہوئے یا علی اصغر ہوئے یا امام قاسم ہوئے یا غازی عباس ہوئے تے سننا پڑھن دا سواد ادو آندا ہے جدو سامنے بندے دل کردا ہوئے سنن تے پھر پڑھن والے نوں بھی مزہ آندا ہے لیکن یہ گل سنو شعر آخری سنو تے پھر گل چھیڑنے ہیں پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا شکوا ذرا نہ کیتا کربل دے سیدانو میرا سلام ہوئے آنکھو جنت دے مالکانو میرا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد قبل احترام نبی دے نالین نو سر دا تاج بنا دینے تے پھر حسنین نال محبت دا کے عالم ہوئے بس ساڑھے کلو تسی کاری دلیل لیں دے ہو اسی تے حضور دا نالین ہر ویلے سینے دے لائی پھر دے ہاں تے اے تے نالین مصطفیٰ ہے تے پھر حسنین کریمین نال محبت دا کی عالم نمبر 2 حضور علیہ السلام دی آل ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام دیاں ازواج ہون حضور دے اصحاب ہون اہل سنت دی نشانی ہے اللہ دی قسمیں پوری دنیا تے لب لو پھر لو چھان مارو تو انو ایسا مسلک اور ایسا عقیدہ سچا 24 کیرٹ کدرے نہیں ملنا جو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اہل سنت و جماعت نو عطا فرمایا میں گال کرنا کہ اے جیڑی محبت ہے نا اہل بیت دی اے حضور دے اصحاب نے سانو دسیے تے حضور دے اصحاب دا جیڑا مقام ہے او حضور دی اہل بیت نے سانو دسیا ہے میری گال سنو جتنی احادیث مبارکہ نبی پاک دی اہل بیت دی شان وچ سانو ملین او حضور دے صحابہ نہیں دسیاں بولو تو صحیح نا یار او حضور دے صحابہ نہیں دسیاں اگزامپل پیش کرنا ہے مثال دے طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر اے اس جنے دے بیٹا ہے جدا نام عمر ابن خطاب ہے مثال پیش کرنا حضرت عمر دا صاحبزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ اس حدیث دے راوی نے میرے آقا نے فرمایا کہ حسن تے حسین دنیا میں میرے 2 پھول نے اچھا بولو یار سبحان اللہ
میں مثال پیش کی آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. آج کچھ لوگ اٹھ کے انہی ہستیوں پہ بکواس کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. حالانکہ یہ ہر بندہ اپنے ممبر سے یہ بات کرتا ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ. اس حدیث کی راویہ اما عائشہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا یار. تو یہ سب کچھ انہوں نے ہمیں بتایا. ہوں لگا پھرے بندہ کہ حدیث جنہیں روایت کی ہے انہوں بندہ بکواس کرے. بولو تو صحیح نا یار. یہ کوئی گل ہے کرنے والی؟ خدا دیو بندیو, سب تو پہلی مبارک لو شاید کہ تساں یہ گل لگے سنی ہوئے نہ ہوئے, مینو بڑی پسند ہے, تو زیادہ بور نہیں کردا, میں شروع کر دینا. سب تو پہلی مبارک حضرت امام علی مقام دی ولادت تے جس جنے نے مولا علی نو تے میرے آقا نو دتی او دا نام ابو بکر صدیق ہے. جاگو ذرا سر چکو. جامع المعجزات کتاب دا نام ہے, صفحہ نمبر 68 تو لے کے 70 تک اینا پیجز دے درمیان ساری گل تفصیلاً لکھی ہے. لمبی نہیں کردا, صرف اصلاح کرن واتے سنانا. سنا دے وہاں گل بڑی سوادی جے, انج میں نہیں سنانی, ایڈی سستی نہیں. ایک باری ڈاٹ کے آکو سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارکہ سی, حضور جدوں فجر دی نماز پڑھا دینا تے میرے آقا اپنا چہرہ اپنے غلاماں ال کر دے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے حضور دے چہرے دی اتنی برکت آئی, جے کوئی بیمار سامنے بیٹھا ہوندا سی نا, سیفی صاحب آج لوگ اعتراض کر دیں ویکھن نال کی ہوندا ہے, تھوڑا نیڑے نہیں ہوندے صوفی جی ذرا, منو اینج لگدا ہے پیا جوں تسی یو اوتھے بیٹھے ہو. من نہیں ٹھیک ہو گیا, دیکھو نا ماحول بن جائے, تھوڑا اگاں ہو جو. ادھر میرے ہل ویکھو, ہن ویکھو سواد آئے دا, اکھاں نال اکھاں ملاؤ نا, اچھا بول کے آکو سبحان اللہ. آج لوگ آندے ویکھن نال کی ہوندا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حضور نے یہ گفتگو شروع نہ کرنی, صرف اپنا چہرہ مبارک اپنے غلاماں ال کرنا. جے کوئی بیمار ہونا نا, انہیں حضور نو ویکھنا سویرے سویرے فجر دی نماز تو بعد, صرف حضور نو انہیں ویکھنا, حضور نے انہوں ویکھنا. ویکھن وکھان چ رب شفا عطا فرماتا, ویکھن وکھان چ رب نے انہوں صحت عطا فرما دینی, شفائے کاملہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارکہ سی, آپ تھوڑی دیر بیٹھ دے سن, اپنے غلاماں نال گفتگو کر دے سن. کوئی مسائل جو مسئلے ہونے, رات نو کسی صحابی نے خواب دیکھا ہونا, انہیں حضور کو پوچھنا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس کی کیا تعبیر ہے, میں نے یہ خواب. حضور نے مسئلے حل کرنے. ایک دن حضور نے فجر دی نماز پڑھائی, محبوب بیٹھے نہیں, حضور اپنے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ علی بولو, علی کہاں ہے؟ مولا علی آئے, انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. اتھے بھی لوکاں بڑی پیڑ پیندی, اے لبیک یا رسول اللہ نہ کتھوں کڈ لیا ہے. میں کہا کڈیا نہیں, یہ صحابہ دا انداز محبت ہے. میں ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں یار. جدوں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضر ہونا, میں کی آکھنا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آکو حوالہ لبیک یا رسول اللہ. اے دے نال کوئی کرین پارٹی نو ووٹ نہیں ٹر چلا, مسجد چ بہ کے دے حضور نو حاضر کر لینا کہ آکو حوالہ لبیک یا رسول اللہ. حضور فرمایا این علی, علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. میرے کریم آقا نے مولا علی دا ہاتھ پکڑیا, جنہ نے ہاتھ پکڑیا ہے وہ نبی نے, جدہ پھڑیا ہے وہ علی ہے. حضور ہاتھ پھڑیا, صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. جب حضور نو کھڑیاں ویکھیا سارے صحابی کھلو گئے. ہن نبی پاک چل پے, اگے اگے نبی پاک نے, پیچھے پیچھے علی پاک نے, چل دے جا رہے یا علی. حضور اگے اگے چل پے, منظر بن گیا. اگے اگے امام الانبیاء ہے, اگے اگے امام الانبیاء ہے, اگے اگے امام الانبیاء ہے, پیچھے پیچھے سلطان الاولیاء ہے. چل دیاں مولا علی دا گھر آیا ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آپ اندر نے سرکار نے فرمایا علی دروازے تے کھڑا ہو جا چوکیدار بن کے جتنی دیر تک میں اجازت نہ دیواں کسے نو اندر آن نہیں دینا کسے نو اندر آن نہیں دینا مولا علی کملی والے دے ہاتھ چم کے عرض کر دینے کملی والے وجہ کیے مسجد چو ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے ہو دسو تے صحیح نہ ہویا کیے پریشانی دا معاملہ ہے سونے نبی نے فرمایا علی پریشان ہونا لی گل کوئی نہیں اے زیادہ پریشانی دی گل کوئی نہیں گل خوشی دیئے اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرمایا ہے حسن دا ویر آیا ہے ملائکہ آسمان تو حسین دی زیارت و تیارن نالے مینوں مبارک دین و تیارن دروازے تے کھڑا ہو جا جد تک میں اجازت نہ دیواں اندر کوئی نہ آوے ادھر حضور چلے گئے ادھر صحابہ مسجد چ بیٹھے رہ گئے وقت گزردا جا رہے ہیں اشراق دا وقت آ گیا سورج نکلن لگ پیا کوئی صحابہ مسجد چو کوئی ایک بھی صحابی مسجد چو گیا نہیں بلکہ اس راول ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہے جڑا راہ علی دے گھر ول جاندا ہے علی دے گھر ول جاندا ہے علی دے گھر ول جاندا ہے ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہے پریشان ہو گئے نبی پاک نے دسیا بھی کچھ نہیں آقا کدھر چلے گئے علی نو لے کے چلدیاں صحابی کہن لگے ایک دوسرے نو آکھن تو جا کے پتہ کر تو جاندا تسی پتہ کرو ساریاں رل کے صلاح کیتی اونوں ٹورنے جدی نبی پاک نے کدی نہیں موڑی انہوں بھیجنے جدی کملی والے نے کدی نہیں موڑی اخے کنوں سارے رل کے او دے کو لائے جنوں سیدنا ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے آکھن لگے ابو بکر صدیق کملی والے علی نو لے کے ٹر گئے نے جاؤ پتہ کر کے آؤ کوئی پریشانی علی گل تے نہ ہوئے حضرت ابو بکر صدیق لبن واتے ٹر پے آپ نے کسے نو پوچھیا نہیں نبی کدھر گیا ہے کسے نو پوچھیا نہیں نبی پاک کدھر گئے نے بس جنہ راواں تو نبوت دی خوشبو آئی ہے ابو بکر چلدا گیا ہے چل دیا علی دے گھر دا دروازہ ہے مولا علی دروازے تے کھڑے ابو بکر پاک پہنچ کے فرمایا ویر علی کی گل مولا علی نے فرمایا ابو بکر پریشانی نہیں گل اللہ نے تیرے ویر علی نو بیٹا عطا فرمایا ہے حسن دا ویر حسین آیا ہے 4,24,000 فرشتے حسین دی زیارت واتے آئے نے نالے مبارک واتے آئے نے حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی نو جفی لائی بولو اسی سنی صحابہ دیاں جفیاں پوان والے ہیں لڑائیاں پوان والے نہیں او اور ہونے جڑے لڑائیاں پوان دیں اینج کر کے جفی لائی تے خوش ہو کے فرمایا علی مبارک ہوئے اللہ تیری جوڑی بڑھائی اللہ نے جوڑی پوری کی جنہ دیاں جوڑیاں ہیں اللہ سلامت رکھے یاد رکھو اے جوڑی رل کے کھلوتی ہوئے تے تصویر مصطفیٰ دی بن گئی سر تو لے کے سینے تک امام حسن اپنے نانے دے مشابہ سینے تو لے کے پیران تک میرا پیر حسین اپنے نانا دے مشابہ کسے شاعر نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے جوڑی رل کے کھڑے جے او زہرا دے تصویر نبی دی بن دی اے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی ہے کنڈ لا کے ویکھو
جمیماں تو تنویر نبی دی بڑھدی ہے 4,24,000 ملائکہ آئے حضرت ابو بکر صدیق بہ گئے گھر علی دا نبی اندر دروازے تے علی تے صدیق بیٹھے ہوئے بولو سبحان اللہ ہن صحابہ سارے جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق موڑ واپس کوئی نہ آئے وہ جڑے بسیتے بیٹھے سن انہاں آکھیا وہ کدھر چلے گئے حضور وہ جڑا لبن گیا سی وہ بھی نہیں آیا ہن کردیاں عمر پاک عثمان پاک بلال پاک حضور دے سارے صحابہ آگے نا اوتھے دروازے تے بہ کے دروازہ زہرا پاک دا ہے نبی پاک اندر نے امام عالی مقام نو میرے حضور نے اٹھایا بولو تے صحیح میں گل کراں علماء فرماؤندن کہ حضور نے کدے اذان نہیں دیتی اذان جڑی اسی پڑھ دیں حضور نے کدے اچھا بولو حضور نے ایکو واری اذان دیتی ہے تے حسین دے کنا چ دیتی امام حسین کے کانوں میں اذان میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے آج کسے دے کانے چ کوئی علامہ صاحب اذان دے دین وہ ساری زندگیاں دا میرے پتر دے کانے چ حضرت صاحب اذان پڑھ گئے گولڑے والا پیر پڑھ گیا ہے پیر باؤ پڑھ گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی پڑھ گیا ہے مفتی صاحب پڑھ گئے اے فلانے حضرت صاحب پڑھ گئے واہ حسین تیرے مقدر تو قربان جاواں تیرے کنا چ اذان اس پڑھی ہے جڑا 1.25 لاکھ نبیاں دا پیر بن کے آیا ہے ادھر والے بندے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں آندے کی گل ہے کوئی وکھری پالٹی بیٹھی یا میں کوئی جھوٹ مارنا پیا آکو ہاں سبحان اللہ والا سونے لگے ہو نا سارے ادھر والے بھی آکو سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹی دی نا جنہوں سی پنجابی چاہنے ہیں گڑتی حضور نے فرمایا فاطمہ لاؤ حسین کو میں گٹی دوں حضرت فاطمہ اپنے بابا جان کی جھولی میں امام حسین کو جب دیا نا پہلی بار میرے آقا نے حسین کو اٹھایا بولو یار کی منظر ہوئے گا میرا وجدان کہندا جس ویلے حسین نے اپنی آنکھیاں کھول کے نانا جان دیا آنکھیاں نل ملائیاں یوڑ گیا نبی پاک نے اذان پڑھی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین اکھیاں کھول کے نانا جان نو ویکھیا زبان حال تو اکھاں نال گلاں ہوئیاں مسکرا کے اندرے نانا جان تو سنکدے اذان نہیں پڑھی حسین دے کنا چ اذان تسی دے چلے ہو کربلا وچ نماز حسین پڑھ جاوے گا تیری پڑی ہوئی اذان دا مل پاواں گا نانا جان میرے آقا نے فرمایا فاطمہ حسین نو گڑتی دیواں سیدہ اٹھ کے اندر چلین فرمایا بیٹی کتھے جا رہی ہو بابا اجوا کھجور لین چلیاں جدے نال تسی گٹی بچیاں نو دیندے ہو میرے آقا دی عادت مبارکہ ہے حضور اجوا کھجور چبا کے بچے نو گڑتی دیندے سن پر جدوں میرے پیر حسین دیواری آئی ہے حضور نے فرمایا فاطمہ کھجور دی لوڑ کوئی نہیں آقا شہد لے آواں فرمایا شہد دی لوڑ کوئی نہیں اے ذرا ویکھتے صحیح نا جیو جیا حسین بے مثال ایو جی بے مثال گڑتی عطا فرماواں گا مسلمانوں میرے آقا نے اپنی زبان مبارک رکھ کے حسین دے منہ وچ فرمایا ہے حسین اے او زبان جدا ذکر آ جائے تے رب دا قرآن نازل ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی حضور نے حسین نو اپنے لعاب دی گڑتی دیتی ہے لعاب دی گڑتی دیتی
ساڈے وچ کوئی بندہ نیک ہوئے پارسا ہوئے سنت طریقے نال دعا پڑھ کے گڑتی دے ہوئے علماء فرماندے نے دعا پڑھ کے سنت طریقے نال گڑتی دئیے بچہ خوب او دے تے جاندا جڑا گڑتی دین والا ہے آ سن مت تیرا کلیجہ ٹھر جائے جس ویلے حسین پاک چلن دے قابل ہوئے نے پہلا قدم میرے پیر حسین نے امی زہرا دے ویڑے اٹھایا ہے پہلا قدم امی زہرا دے ویڑے اٹھایا سیدہ دیاں اکھاں چتھرو آ گئے مولا علی فرماندے نے فاطمہ کیوں پئی رونی ہے آپ عرض کر دیا نے علی ذرا ویکھ میرے حسین دی ٹور ویکھ گڑتی نانے عطا فرمائی ہے ٹور بھی نانے والی پیا چلدا ٹور بھی نانے والی پیا چلدا ہے میں تانوں حدیث سنائی ہے سینے تو لگ کے پیراں تک حسین دی چال مصطفیٰ ورگی بولو سبحان اللہ کو نہ یار تھوڑی دیر گزری نبی پاک حسین نو گود چ لیا حضور دی چچی ام فضل آئین کمرے چ داخل ہوئین حضور امام علی مقام کو دیکھ رہے ہیں ویلا خوشیاں دا ہوندہ ہے نا حضور دی اکھاں چ اتھرو آ رہے ہیں حضور دی اکھاں چ اتھرو آئے چچی ام فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تے چاواں دا ٹائم ہے لوگ چاہ کر دیں تسی رو رہے ہو حضور نے فرمایا چچی جان آپ حسین کو مصطفیٰ کی گود میں دیکھ رہی ہیں میں حسین نو کربلا چ نیزے دی نوک تے دیکھ رہا حضرت ام فضل نے جب سنا نا آنکھوں میں آنسو یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا فرمایا بالکل ٹھیک کہا ہے ابھی جبریل میرے پاس آئے انہوں نے حسین کو میری گود میں دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت قتل کر دے گی کیا کر دے گی حضور فرمایا چچی جان جس میدان میں وہ سرخ مٹی والا میدان جس میں حسین کو قتل کیا جائے گا اگر تو کہے تو میں تجھے وہ مٹی دکھاؤں نا انہوں نے کہا دکھائیں حضور نے وہ مٹی دکھائی سرخ مٹی فرمایا چچی یہ وہ مٹی ہے یہاں سے حضور جب گھر گئے نا حضور کی اس وقت آپ کے حرم میں 10 ازواج موجود تھیں کتنی اچھا بولو 10 کی 10 موجود تھی یہ وہ وقت تھا لوگ کہتے ہیں نبی نو پتہ کوئی نہیں میں نے کہا اچھا پتہ نہیں کیڑی دنیا چ وسلے 10 کی 10 بیٹھی ہیں حضور نے فرمایا ام سلمہ آکھو سبحان اللہ تو ایڈی امی دا نام لیا ہے جنہوں اپنی امی نل پیارے آکھو سبحان اللہ کیوں جی اللہ نے فرمایا نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں نا جی تے حضرت عائشہ بھی ساڑی امی بولو نہیں میں جڑا امی نو پونکے وہ بندے دا پتر ہوندہ ہے بولو تو صحیح نہیں اسی تے سارے اپنی اپنی ماں دے وفادار نہیں ہیں جڑا امی دا تابعدار بیٹھا ہے وہ آکھو عائشہ پاک بھی ساڑی امی جان حضرت حفصہ پاک بھی ساڑیاں بولتے چھوڑا امی آکھو سارے ایک باری اس بتے اس نا لین دی برکت نال جنہ دیاں مر گئیاں نے رب انہاں دی بخشش فرما چھڑے حضور نے فرمایا ام سلمہ اے مٹی ہے مٹی ہے انہوں سنبھال کے رکھ لو جس دن مٹی خون اچ تبدیل ہو جائے میرا حسین شہید ہو جائے گا حضور نو پتہ سی کہ جدو حسین کربلا جانا ہے میری ازواج وچوں ساریاں پردہ فرما گئیاں ہونیاں صرف ایک ام سلمہ زندہ ہونی بولو یار آج لوگاں دے نبی پاک نو خبر نہیں اعلیٰ حضرت فرمانے نے بے خبر ہو جو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ارے مر مٹے نا جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 واری امام علی مقام دی شہادت دی خبر دیتی ہے۔ ایک واری حضرت امام علی مقام دی عمر مبارک 5 سال، مسجد نبی چ میرے آقا بیٹھے ہوئے نے، صحابہ دا جب غفیر لگیا ہوا ہے۔ کوفے دا رہن والا ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ کاہل دا نوجوان ہے، کوفے چ نبی پاک دی زیارت واتے آئے۔ اس ویلے امام علی مقام دی عمر مبارک 5 سال ہے۔ مسجد نبوی حسین اپنے نانا جان دی گودی چ بیٹھے ہوئے نے، 1.25 لاکھ صحابہ ٹک ٹکی بن کے نبی پاک دا چہرہ پہ ویندے، نالے ویخ دے جا رہے حضرت سخی سلطان باؤ دل، نالے ویخ دے نے تے نال آندے نے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو لو لو دے مڈے اوے لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیا میرو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے پجا ہو مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا حجا حضرت انس بن حارث ایک کوفے دا رہن والا صحابی رسول کہ نبی پاک پہ فرماندے نے او میرے صحابہ سنو، ایک ویلا آوے گا اے میرا حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا ڈیرا لاوے گا۔ میرے صحابہ یاد رکھنا جیڑا حسین دا زمانہ پائے میرے حسین دے نال رل جاوے، جڑا حسین دا زمانہ پائے میرے حسین دا ساتھ دے وے مسلمانوں۔ پھر ویلا آیا میرے پیر حسین نے مدینہ چھڑے آئے، مدینہ چھڑے آئے، مدینہ چھڑنا بڑا اوکھا ہے، 40 نمازاں پوریاں کردہ ہے پاکستان دا مسلمان مدینے، 8 دن رہ کے جس ویلے مدینے تو جدا ہون لگدا ہے، انج لگدا ہے جیویں روح جسم چو نکل چلیے۔ اگر 8 دن گزارن والے دائے حالے میرے پیر حسین دا کلیجہ کتنا بڑا ہوئے گا جدا 55ویں مورے نبوت مدینے دیاں گلیاں چ گزرے آئے ہوئے، جدا 55 مدینے دیاں گلیاں چ مورے نبوت دی سواری کر دیاں گزرے آئے ہوئے۔ آقا حسین نے آخری سلام اپنے نانا جان دے روزے تے کیتا ہے، آخری سلام پیش کیتا ہے، رو کے آندے نے سنو نانا جی میری زاری آیا روزے تے میں جان دیوارے، میرا نانا جی آخری پھیرا وسے شہر مدینہ تیرا۔ آخری سلام اپنی امی جان کی قبر تے پیش کی جائے۔ مسلمانوں میں اگلے دن ویڈیو دیکھیے، ایک نوجوان یورپ چوہا آیا ہے، وقت بڑا گزار کے آیا ہے، یورپ گیا، پچھو ماں بھی مر گئی پیو بھی مر گیا، بڑے سالاں بعد پیپر بڑے نے پاکستان آیا، ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل ہوئی، سر تے کلا پایا ہویا ہے، گل چ مالا پائی ہوئی ہے، برات لے کے جا رہے ہیں، جس ویلے قبرستان اپنی ہے
انہوں یاد ہی نہیں رہا میں آج دولا بنیا ہویا ماں نو کلاوے چلے کے باپ دی قبر نو کلاوے چلے کے دھاڑا مار کے روندا ہے دھاڑا مار کے روندا ہے میرے پیر حسین دی کی کفیت ہوئے گی پتہ بھی یہ آج آخری سلام کرنا آیا ہائے 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 تائیوں اسی آنے آئے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جنہوں یاد بولو آنکھو اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے آقا حسین اے گل جتو ٹوری سی ذہن وچ رکھنا میں کیا حضور نے 5 باری شہادت دی خبر دیتی آقا حسین چل کے جدوں پہنچے نا میدان کربلا دے اندر 10 محرم دا دن کیڑا دن جناب 5-10 منٹ لا لیں گے چھڑ دیں تھک گئے ہو آج تسی تھک گئے کیوں جی 10 محرم دا دن کیڑا دن 10 محرم جنگ شروع ہو گئی نقارے بجنے شروع ہو گئے اے بابا حضرت انس بن حارث یاد ہے کوئی آپ دی عمر اس ویلے 80 سال ہے کنی لوگ کہندے اس ویلے صحابہ کتھے سن میں کہا صحابہ تے نال سن جنہ خط لکھے نو کتھے سن او بولو نا صحابہ کتھے سن میں کہا صحابہ نال سن جنہ 18,000 خط لکھے اور او کتھے مر گئے سن ساڑھے تے اعتراض کادا کرنے سیانے آنے نالے چور نالے چتر بولو تے صحیح نہیں حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے ہو گئے سانتے سارا دن اتھے چھت تے بے کے نا ایک جگہ انہوں نے بنائی تاکہ کوئی بندہ میں ملنا اتھے بے کے رب دا قرآن پڑھ دے سا کوفے وہ گرد اٹھدی نظر آئی نا پرانا زمانہ سی موسم صاحب ہونے سے پتہ لگ جاندے تھی ادھر کوئی معاملہ توڑ مٹی تو آپ نے اپنے گھر والے کو پوچھا نواں تیاں کو یہ کی معاملہ ہے کچھ عجیب سا مجھے محسوس ہو رہا ہے اس طرف میدان کربلا کی طرف ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی گرد اٹھ رہی ہے سرخ رنگ کی مٹی آسمان کی طرف جا رہی ہے انہوں نے کہا بابا جی تو انہوں نہیں پتا کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام دے نواسے امام حسین ان کو کربلا میں گھیرا جا چکا ہے ان کا رستہ روکا ہے وہ کوفے آ رہے تھے ان کو بلایا کوفیوں نے 18,000 خطوط لکھ کر اب جب وہ کربلا پہنچے ہیں تو ان کو گھراؤ کر لیا کیا کر لیا گھراؤ کر لیا جب آپ نے یہ سنا نا حضرت صاحب بابا جی نے آج قرآن ٹھاپ دیتا بولو یہ تھے مولوی دے گیلے بیت دی گال کری وہ دے ٹیڈ چے واٹ پین لگ پہنے تے تسبیح نو زور بولو تے صحیح نہیں تسبیح نو تو منہ انج پٹ 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 کے پڑھنے پہ میں ایک حدیث پڑھی ہے تو آڑے سامنے خطبے بیچ حضور فرمایا لا یومن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و تکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ حضور فرمایا انی دیر تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر تک ہر شے نالوں ود کے اپنی جان نالوں ود کے میں محمد نال پیار نہ کرے انی دیر تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر تک اپنے بچیاں نالوں ود کے محمد دے بچیاں نال پیار نہ کرے تو تسبیحاں پاویں اونڈا ہو تے پاویں سیدھا ہو سنو ایک اور حدیث پڑھتا ہوں حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار
یہ اہل سنت پڑھ رہا ہے، کوئی شیعہ ذاکر نہیں پڑھ رہا، میرے کملی والے کا فرمان علی شان ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ حرم پاک دے اندر، کعبے دیاں بڑیاں شاناں نے، میں نہیں منکر کے کعبے دی شان کوئی نہیں، میرے آقا فرمایا من ناظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدتہ امہ، جیڑا بندہ ایمان نال تصدیق قلبی نال ایک واری کعبے نو ویکھے گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں اج ہی جمعہ ہے۔ یہ کعبے دی شان تے پھر حجر اسود تے مقام ابراہیم دی فرمایا ان اللہ تعالی یبعث الرکن والمقام لہما عینان ولسانان وشفتان یشہدان یشہد لمن وافاہما بالوفا۔ حضور فرمایا حجر اسود ہیں دوویں وٹے، بولو کہہ مولوی دی مات ماری منن تے آوے وٹا من جائے، ہیں دوویں پتھر، حجر اسود بھی پتھر تے مقام ابراہیم، بولو کوئی لو جلو۔ حضور فرمایا جیڑا بندہ ہے مقام ابراہیم تے نفل پڑے گا، حجر اسود نو چومے دا، اے قیامت والے دن جدو اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون گے، انہاں دیاں اکھاں وی ہون گیاں، زباناں وی ہون گیاں، اونٹ وی ہون گے، اے بندے نو پچھانن دے وٹا سیانے دا، ادھر سنی بھابی تک کیا ہے، وٹا سیانے دا قیامت والے دن سیان کے او دی گواہی دے دا، او ملا وٹا جان دے کہ تو میرے کو لایا سے تے محمد عربی نہیں جان دا۔ ہائے 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 ہائے، کا بندہ تو اس نے کہا عمر نے ابن سعد نے کہ جاؤ اس کے مقابلے میں، وہ کہنے لگا اچھا ہن میں بچیاں نہ لڑاں گا، ہن میں بچیاں نہ لڑاں گا، پورا عرب میرے نام سے واقف ہے اور تو کہتا ہے اس بچے سے لڑ۔ تو اس نے ابن سعد نے کہا ہوش کے ناخن لے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ حسن دا پتر ہے، یہ دے دادے دا نام علی ہے، اچھا بولو نا یار۔ تے پھر ابن سعد کہنے لگا وہ دے الویخ تے صحیح ذرا، انہیں زرہ بھی نہیں پائی، وہ جو سیفٹی ہوتی ہے نا میں اپنے آپ کو کوئی تلوار نہ مجھے لگ جائے، ایک پیراہن تھا صرف، زرہ نہیں پہنی میدان چاہے، اس کیا ویخ تے صحیح، انہیں تے زرہ بھی نہیں پائی، تو انہیں بچہ ہے، انہیں کہا ٹھہر جا، 4 پتر نے میرے اس فوجے کنے 4 پتر نے، میں پیڑا لگتا ہے کہ میرے ہان دن میرے پتر نے چواں چو جڑا دلی ٹور ہونے لگ پتہ جاندہ ہے۔ پہلا پتر انہیں بھیجیا عرض کرے، انہیں کہا جا بھائی یہ دے مقابلے کلیاں جس ویلے باہر نکلے نا تو امام قاسم نے دل ویکھیا تے فرمایا چنگی گل سی جڑا تیرا پیو آپ آوندا نا، چنگی گل سی جے تیرا پیو آپ آوندا نا، لوگوں نے صرف یہی بتایا ہے، اے کربلا یہی بیان کی ہے، او پانی مک گیا، او انج ہو گیا، او میں کہا پھڑے منہ تواڈے، وہ منہ بند کرو، اے علی دے پتر ہیں، بولو تو صحیح نا یار، وہ صرف روندے مانگتے ہی رہے نے، ناراض ہو گئے ہو، وہ صرف روندے ہی رہے نے تے منگتے ہی رہے نے پانی، بکواس کر دے ہو، کدی اے رخ نہیں دسیا تساں، باہر آیا نا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرمایا چنگی گل سی جے تیرا پیو آؤندا، آپ نے فرمایا وار کر، آندھا نہیں پہلا تو کر، فرمایا نا چلا ہوئے اسی اہل بیت، اسی نبی دی اولاد، پہلا وار کرنا ساڑی عادت نہیں، تو وار کر چانس دینا، میں روکاں گا، جس ویلے تلوار اٹھائیے میں روج پر دے غیور مسلمانوں، امام قاسم نے پہلا وار روکے آئے، آنکھ چک پا کے علی دے پوترے نے، مولا علی دے پوترے نے، امام حسن دے شہزادے نے فرمایا اور وار کرنی یا بڑھائی، آنکھ لگا نہیں اور تیری واری، فرمایا سوچ لے دوبارہ موقع نہیں ملنا،
آکھن لگا قاسم اتنا ناز نہیں کری گا. انہیں کیا نا اصل تو مینوں پورا سیانے ہی نہیں, تینوں پتہ نہیں اے میریاں رگاں وچ جدا خون پیا دوڑ دائے او دی ماں نے او دا نام حیدر رکھیا ہویا ہے. تیرے سارے وڈکے میرے بابے علی نے وڈے ہوئے, سارے وڈکے میرے بابے علی نے وڈے ہوئے. اس والے چانس پیا دینا ایک بار اور کر لے, کہندا نا میرے پیو دا نام ہی عرض کے ہن تیری واری ہے. مسلمانوں امام قاسم نے تلوار اٹھائی ہے. جس ویلے تلوار کربلا دے میدان چٹھی ہے اکو وار کیتا ہے, انہیں اپنی ڈھال نال روکے آئے. قاسم دی تلوار نے پہلے ڈھال کٹی ہے, ڈھال دے دو ٹوٹے ہوئے نے, پھر وہ دے سر وچ لگی ہے, سر وچ لگی ہے, سر تو لا کے پیراں تک دو پھاڑیاں وجود دیاں تقسیم ہو گئیاں. ایک گھوڑے دے اس پاسے گری ہے, دوئی گھوڑے دے اس پاسے گری ہے. اسے عرض پہلوان دا دوجا پتر آیا. آپ نے فرمایا حالا تو آ گیا ہے, آئیے بھی ویلے اپنے پیو نو آخ پتر نہ مروا جنا چنگے تے آپا. اور کی بی بیاں آر لوگ کے بیٹھا ہوئے جنا چنگے تے آپا. پانی منگ دے رہے, پانی منگ دے رہے, پانی منگ دے رہے. بولو نا, اگر یہ بات نہ ہو کی یاد کر سے کسے واقعہ کربلا سنایا ہے. میں آج تجھے آل بیت کی بہادری کے قصے سناؤں گا. آپ نے فرمایا انہوں آخی جنانیاں ہر لوگ کے بیٹھے ہیں, پتر پیا مروانا ہے 12. اس جب آپ نے یہ کہا نا تو وہ غصے میں بفر گیا. کسی دے پیو نو آکھیے یہ بھی جنگ کی ایک چال ہوتی ہے, جدو بندہ غصہ کر جائے نا وہ سمجھو ماریا گیا. میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اے کرکٹ ویکھ دے بالر بال کرا کے انہوں جا کے بولو تو صحیح نا یار. شعیب اختر حمدہ سی نا, انہیں بال سٹنی تے جا کے انہوں آہنا ہاں بھائی بلے نہ لا رہا ہونا مر گئے. انہیں اگلی بال کر کے تو انہیں آنا میں تیرا کرنا سوتا او تے کیچ چاڑ کے آؤ. بولو تو صحیح نا, یہ بھی جنگ کی ایک بولو. جو لوگ یہ تلواروں کی جنگ کرتے تھے نا ان کا ایک انداز انجے ہی نہیں لڑ پیدا, ایک پورا پروسیس ہے. تو آپ نے جب اس کو کہا پیو نو کاٹ وہ بھی پھر گیا. انہیں کہا اللہ جو تلوار چکی تو آپ نے ایک ہی نوک ایسے کرائی تو گردن اڑ کے وہاں دو تریجا آیا. گالیاں بکتا, وہ گالیاں نکالنے لگا, ننگی گالیاں. کتاب میں لکھا ہے تیسرا پرا ازرق دا تیسرا پتر جڑے دو مرے انہوں دا پرا گالیاں دینے لگے. جدو کٹ کے گالیاں تھک گیا ایک جملے ہائے 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 ایک جملے امام قاسم نے فرمایا ہاں ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے, ہم نبی کی اولاد ہیں. بولو نا, ہم تیری گالیوں کا جواب اپنی تلوار سے دیں گے. وار کیا, امام نے روکا. جب امام نے وار کیا تو روک نہ پایا. چارے منڈے جس ویلے مارے گئے نا, جڑا آخری پتر ماریا وہ کول کوڑا بڑا سونا ہے. وہ کول امام قاسم نے وہ کوڑا اپنا چھڑ کو لے لیا تے تلوار بھی دی چک لی. تلواراں میر لوگ بڑی ودیا سے آپ نے پسند ہے, آپ تلوار پھڑ لے. وہ کوڑا تے تلوار لے کے آپ خیمے اچ گئے. امام حسین پاک دیکھ رہے تھے. ہائے ہائے بولو تو صحیح نہیں. یہ حسن کا وہ بیٹا ہے اور حسن کی وہ شان ہے جس کو کشتی کے داؤ پیچ میرے مصطفیٰ سکھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی بہادری کو؟ ایک دن امام حسن اور امام حسین کی کشتی ہو رہی تھی, نبی پاک کروا رہے تھے. حضور حسن کو کہتے ہیں حسن حسین کو یہاں سے پکڑ لیں, حسین کو یہاں سے پکڑ لیں. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں بابا جان حسین چھوٹا ہے حسن بڑا ہے, آپ چھوٹے کو بتائیں آپ بڑے کو بتا رہے ہیں. حضور فرمایا حسن نو میں پیا دسدا, حسین نو جبریل پیا دسدا ہے. یہ وہ حسن کا بیٹا قاسم ہے جس کو داؤ پیچ میرے مصطفیٰ نے سکھائے. آپ خیمے میں گئے تو امام علی مقام نے سینے سے لایا, ماتھا چوما. یہاں آپ نے کہا کہ چچا جان ایک کمی ہے, ورنہ یہ 22,000 کا لشکر کیا ہے ہمارے سامنے, اس کی کیا اوقات.
پیاس لگی ہے، یہ نیچرلی چیز ہے کہ نہیں؟ بولو نا جناب، پیاس تو یہ کہنا کہ ان کو پیاس تھی نہیں، یہ بھی ایک بے وقوفی ہے۔ پیاس تھی، ضرورت تھی، منگیا نہیں۔ کہا چچا اگر پانی مل جاتا نا، میں اکیلا ہی بڑا تھا۔ تو آپ نے مسکرا کے ماتھا چوم کے فرمایا قاسم پریشان نہ ہو، میں دیکھ رہا ہوں نگاہ ولایت سے کہ میرے نانا جان حوض کوثر پر انتظار فرما رہے ہیں۔ جب آپ دوبارہ آئے تو پھر ارزق آیا، وہ خود پلوان آیا، اس نے کہا کہ علی ہوتا تو پہچانتا کہ میرا تعارف کیا ہے، فلاں ہوتا تو وہ بڑے بڑے لوکاں دے وڈا بندہ سی، بڑے بڑے بندیاں دے نام لوے، فلاں فلاں فلاں۔ جس ویلے تھک گیا آکھن لگا یہ تیرے ہاتھ میں تلوار میرے بیٹے کی کیسے ہے؟ آپ نے پھر وہی جملہ سنوا، بڑی چلاکی سے جنگ لڑی، امام قاسم کی جنگ پڑے بندہ حیران ہو جاتا۔ آپ نے کہا جملہ سنیں، آپ نے کہا یہ جب تیرا بیٹا جہنم میں جا رہا تھا نا، وہ مجھے دے گیا کہ میرے ابے کو جلدی جلدی بھیجنا، میرے ابے کو جلدی جلدی بھیجنا، اس لیے تو وقت ضائع نہ کر، آجا تیرا پتر جہنم میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں غصہ آیا، اس نے آپ پہ نیزے سے وار کیا، آپ نے روکا، پھر اگلا جملہ جو آپ نے بولا، ابھی وہ وار کی تیاری میں تھا، آپ نے فرمایا میں تے سنیا سی بڑا تجربے کار پہلوانے، تینوں تے گھوڑے دی کاٹھی بھی نہیں بننی آؤندی۔ سنو سنو، تینوں تے گھوڑے دی کاٹھی بھی نہیں بننی آندی۔ جدوں جھک کے کاٹھی ال ویکھن گیا، یہ بھی دعا تھا امام قاسم کا، گردن جھکائی، حسن کے بیٹے نے وار کیا، گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ آدھنے میں تیا کیسی بڑا پلوان ہو سے تینوں کاٹھی بھی نہیں بننی آندی۔ وہ انج کر ایک لمحے کی دیر تھی، بجلی کی طرح قاسم کی تلوار آئی، گردن وہاں ہے، دھڑ وہاں ہے۔ پھر ظالموں نے کہا اکیلے اکیلے لڑے تو یہ تو نہیں ہم سے جائے گا۔ یک بارگی سے انہوں نے حملہ کیا، 22,000 کا لشکر کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے 10,000 بندہ تیر چلائے گھیرا ڈھال کے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا جسم تیروں سے چھلنی ہوا۔ آپ جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، امام علی مقام نے دھوڑ کے آپ کا سر مبارک اپنی گودی میں رکھا، آپ کا چہرہ چوما، خون کو صاف کیا، آنکھیں کھول کے اپنے چچا جان کو آخری بار دیکھا، مسکرائے اور روح پرواز کر گئی۔ میرے امام نے پکڑا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس طرح جب آپ شہادتیں پڑھیں گے نا تو سارے بہادری کے ساتھ بولو، کوئی منت سماجت کے ساتھ ترلے کر دیا، اچھا بولو۔ اور یہ واقعہ کربلا کے بعد بھی جو پاک بیویاں تھیں، کوئی منت سماجت والی بات نہیں تھی، وہ علی کی بیٹیاں تھیں، بولو تو صحیح ہے۔ سب کے سب اسی طرح با پردہ حالت میں، جرأت ہے کسی کی کوئی قریب جائے؟ بات کرتے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے اٹھ کے بکواس کرنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب ہے، بولو تو صحیح نا، جن کا لقب جن کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کی شہزادی ہیں۔ ان کی دلیری کے قصے تو کبھی پھر وقت ملا تو میں آپ کو سناؤں گا کہ علی کی بیٹی کی کیا دلیریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آل بیت کی محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں ڈالے رکھے، اور بالخصوص چودھری محمد جاوید صاحب جن کے سال ثواب کے لیے ارینج کیا گیا، سارا مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں عزت میں عمل عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔